بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ آج کی گفتگو خاص طور پر ائمہ مساجد کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں مساجد ہیں اور مساجد بنیادی طور پر دین اسلام کا ستون ہوتی ہیں، جہاں سے اسلام کے جانثار سپاہی پیدا ہوتے ہیں اور جو مساجد کے امام ہیں وہ ان کے سپہ سالار ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے زوال کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ائمہ مساجد کا محض رکعات کی امامت تک محدود ہو جانا ہے۔ غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ مسند امامت ایک بہت اہم مسند ہے جس کے ذریعے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا میں عام کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں عمومی طور پر اور ملک پاکستان میں خاص طور پر امامت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا گیا، اور جو ائمہ حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی ذات کو محض امامت تک، رکعات کی امامت تک، نمازوں کی امامت تک محدود کر لیا۔ جبکہ اگر وہ اس بات کا ادراک کریں، بلکہ ہم سب اس بات کا ادراک کریں کہ اگر ہم ممبر و محراب کو مقصد اسلام کے لیے استعمال کریں تو ہم اس کے ذریعے عروج پا سکتے ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہیں ممبر و محراب نصیب ہوا اور انہوں نے مقصد اسلام کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے امامت کی تو اللہ نے انہیں بڑا عروج عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا امام مسجد ہے، ہم اسے مضبوط کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امامت کو مضبوط کرتے ہیں۔ مسجد کے نمازیوں میں سے بڑے جانثار سپاہی دین اسلام کو ملتے ہیں۔ اگر امام اچھی تقریر کرتا ہے، اچھی تقریر سے مراد بہت زیادہ حوالے دینا نہیں ہے، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب اس امر کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کو بڑے سادہ الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اب اگر وہ اچھے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اصلاحی گفتگو کرتا ہے، یا جو دشمنان اسلام ہیں ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے تو اس سے امت مسلمہ کو بڑا نفع ہوتا ہے۔ لیکن ڈے بائی ڈے ائمہ حضرات ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جو امام مسجد ہے وہ گویا کہ امام قوم بن سکتا ہے، قوم کا امام بن سکتا ہے، لیکن تب جب وہ اپنی ذات میں ان صفات کو جمع کرے جن صفات کا ایک مسلمان میں ہونا لازم ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے ایک شعر میں، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی جو ایک مسلمان ہے اس میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات، تمام صفات کا ظہور ہونا چاہیے، لیکن یہ جو چار صفات ہیں ان کا ظہور اس کی ذات میں ہونا یہ لازم ہے، تبھی وہ مسلمان کامل بنے گا۔ پہلی صفت فرمایا قہاری، یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور مومن میں اس طور پر ہونی چاہیے کہ اشداء علی الکفار، کفار پر شدت رکھنے والے، اسلام کے خلاف جو ہونے والی سازشیں ہیں ان کو بے نقاب کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا غفاری، یہ دوسری صفت ہے، یعنی رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ قدوسی، یعنی اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، جسے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون، کہ تو انہیں دیکھے گا حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں جو اللہ کا فضل وہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں تیسری صفت قدوسی ہو، اور جبروت، مضبوط جسم والے، مضبوط ارادوں والے، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ چاہیں، اللہ کی رضا ان کے مطمع نظر ہو۔ تو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قہاریو، جباریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو جب امام کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی
تو وہ پھر چیزیں مقتدیوں میں بھی منتقل ہوں گی اور ان کے اندر بھی تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، مقصدیت آئے گی، اور ایک بڑے مقصد کے تحت جو مساجد ستون ہیں دین اسلام کا، اسی مقصد کے لیے وہ استعمال ہوں گی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ وہ امامت محض نمازوں کی نہ کریں بلکہ قوم کی تربیت کریں۔ آپ مسجد کے ذریعے قوم بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ مساجد میں عمومی طور پر منتظمین ہوتے ہیں جنہیں ٹرسٹی کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کی سیکنڈ نیچر کہہ لیجئے یا ان کی یوں کہہ لیں بد خصلتی کہہ لیجئے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ امام مضبوط ہو، جس کی بنا پر وہ امام کو کئی اعتبارات سے مجبور کرتے ہیں، اپنے ماتحت رکھتے ہیں، اور اس سے پھر نقصان دین اسلام کا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسجد میں منبر اور محراب کا جو وارث ہے وہ امام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن میں عمومی رویہ پاکستان میں جو میرا مشاہدہ ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ٹرسٹی، جس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مسجد کا خادم ہے، مالک نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ مسجد ہے، آپ کی فیکٹری نہیں کہ آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اور یہاں پر سارے جو دینی معاملات ہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں، آپ جو ہے وہ انتظامی امور کے ذمہ دار ہیں اور خادم ہیں۔ دینی معاملات کا جو ذمہ دار ہے وہ امام ہے، اس کی مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی اور کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اپنے ائمہ کو مضبوط کریں۔ مضبوط کرنے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، مساجد میں ائمہ کی بہترین رہائش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ مسجد میں جن لوگوں نے آدھے گھنٹے کے لیے آنا ہے اور 10 منٹ کے لیے وضو خانہ یا 5 منٹ کے لیے وضو خانہ استعمال کرنا ہے، ان کے لیے تو ٹائلز لگائی جائیں گی، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا، لیکن اکثر مساجد وہ ہیں کہ جہاں پر مسجد کا امام رہتا ہے اس کے گھر میں ٹائلز نہیں ہیں۔ جنہوں نے آدھے گھنٹے کے لیے آنا ہے ان کے لیے بڑی ٹائلز کا اہتمام ہوگا، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا، مسجد کا جو امام ہوگا اس کے گھر میں ٹائلز لگانے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ہماری ذہنی بیماری ہے اور ہماری ذہن کی پستی ہے جس کی بنا پر ہمارا یہ رویہ ہو گیا۔ تو اپنے ائمہ کو اچھی رہائش دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہم امامت کو اور ائمہ کو جنہوں نے دین کو آگے چلانا ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اچھی تنخواہیں دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں کئی ایسی مساجد ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آج بھی بیچارے امام 10-10 12-12 ہزار روپے میں امامت کر رہے ہیں۔ ایک ہوٹل پہ کام کرنے والا جو شخص ہے وہ اس سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے، امام کی سیلری کم ہوتی ہے، جبکہ یہ سیلری بھی جیب سے نہیں دینی ہوتی، یہ بھی لوگ دیتے ہیں۔ منتظمین کے پاس جو چندہ آتا ہے وہ مسجد کا چندہ ہوتا ہے اور اسی سے سیلری دی جاتی ہے۔ تو اپنے امام کی سیلری کو مضبوط کریں۔ پھر تیسری یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے، اور نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں امام ہمارے پیچھے۔ تو جب آپ پیچھے اس امام کے ہیں تو آپ نماز میں بھی اس کے پیچھے رہیں اور غیر نماز میں بھی اس کے پیچھے رہیں، اسے اپنی مٹھی کا رومال نہ بنائیں۔ اور میں ایسے ائمہ حضرات سے بھی کہتا ہوں، کئی ایسے بیچارے مجبور ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ کئی چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عزت اور رزق اس کا ضامن اللہ ہے۔ عزت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، رزق بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ کہیں ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پر آپ کو دین پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو، کسی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، کسی سیٹ کی وجہ سے، کسی ڈونر کی وجہ سے آپ ٹھکرا کر نکل جائیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ اپنی طبیعت میں استغنا پیدا کریں گے اور آج کا اگر امام مستغنی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں، کسی ایک فرد کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا اور منبر و محراب کا وارث بنایا، تو آپ بھی منبر و محراب کا حق ادا کریں۔ تو آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ائمہ قوم بنائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ائمہ کو سپورٹ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام کا احترام کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ کبھی ایک آدھ منٹ امام لیٹ ہو جائے تو ہم گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں،
گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے امام نہیں معاذ اللہ نوکر رکھا ہے کہ جو 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی غلطی سے بھی ہو جائے تو پھر آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت دردناک کہانی ہے۔ اسی بنا پر کئی ایسے افراد ہیں جو دل برداشتہ ہو کر امامت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مساجد دین کا ستون ہے، ہم سب بھائی ہیں، پیار محبت سے چلنا ہے۔ منتظمین کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، اور ائمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے منتظمین پر دست شفقت رکھیں، ان سے محض آرائی بھی نہ کریں۔ کئی ایسی مساجد کے معاملات میرے سامنے آئے اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں کہ اس محض آرائی کی بنا پر پورے علاقے کے اندر انتشار ہو جاتا ہے، کچھ لوگ امام کے ساتھ، کچھ لوگ کمیٹی کے ساتھ، اور کئی جگہوں پر تو یہ بھی نوبت آ جاتی ہے کہ مسجد سیل ہو جاتی ہے۔ تو ادب و احترام کریں اپنے امام کا۔ امام صاحب کو چاہیے وہ شفقت سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور قوم کی تربیت کریں۔ جو امام محنت کرے گا، لوگوں کا ذہن بنائے گا، لوگوں کی فکر کو تبدیل کرے گا، ان کے کردار کو بدلے گا، اللہ تعالیٰ اسے مضبوطی بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، اور ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ائمہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید ان کو جگانے کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے قوم بنانی ہے، اور ہمارے ذمے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہبی قائدین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔